اور وہ روایت جو تھی سنن نسائی میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلبیہ سے روک دیا تھا، تو سنت سے روک دیا، اس روایت کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اصول محدثین کے مطابق ضعیف ثابت کیا کہ وہ ضعیف ہے۔ لیکن پھر آپ نے کیا کیا، اصول حدیث اور اصول محدثین کو اپنانے کی بجائے آپ نے کہا جی اس کو فلاں نے صحیح کیا، فلاں نے صحیح کہا۔ اور دیکھیں علماء سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، کتنی باتوں میں آپ بھی البانی صاحب کی بات نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں البانی صاحب کا یہ فیصلہ صحیح نہیں، کہتے ہیں نا۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، یہ پکی ضعیف روایت ہے، لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے۔ اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا، وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا گئے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقف باطل ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ضعیف ہے، جھوٹی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو تو ہدایت یافتہ اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ اس حدیث کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، میں نہیں اسے مانتا، اور حالانکہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سے ائمہ اس کو صحیح کہتے ہیں، اور دو ائمہ پر آپ نے جھوٹا الزام لگا دیا، امام نسائی رحمہ اللہ پر اور امام حاکم رحمہ اللہ پر۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 3842 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ تو اب چونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی حدیث تھی، تو آپ اس کو کیسے ہضم کر سکتے تھے؟ آپ نے کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث جعلی ہے، اور آپ نے الزام لگایا دو ائمہ پر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کہا کہ یہ دو اور بہت سارے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں آپ نے سند کو نہیں دیکھا، آپ کو چاہیے یہ تھا، حالانکہ آپ پہلے اپنے پمفلٹ رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا جائزہ جو ہے اس میں آپ اسے صحیح لکھ چکے ہیں، صحیح حدیث کا عنوان دے کے اس کو لکھ چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنا پینترا بدلا ہے تو کسی دلیل سے تو بدلتے نا، کہتے کہ یہ حدیث میں پہلے سے صحیح سمجھتا تھا لیکن اس کی سند میں فلاں وجہ ضعف ہے اس لیے میں اسے ضعیف کہتا ہوں، اور الٹا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے دو ائمہ پر بھی جھوٹا الزام لگا دیا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو انجینئر صاحب چیلنج ہے، آپ کے پاس مہلت ہے تا قیامت، آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اس روایت کو آپ ان دو ائمہ سے ضعیف ثابت کر دیں، ورنہ آپ یہ تو میں حیران ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے آپ باتیں بنا دیتے ہیں اور ائمہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا تھا، جھوٹا الزام لگا کے اپنا مطلب نکال لیا، لیکن جب ہم اصول محدثین کے مطابق شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے خلاف ایک بات کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، پھر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہے نا شور ڈالنا شروع کر، دیکھو جی شیخ زبیر علی زئی بڑے عالم ہیں، یہ او بھائی یہ کس نے کہا کہ وہ بڑے عالم نہیں ہیں؟ خطا ہو سکتی ہے ان سے کہ نہیں؟ اب محدث جو ایک بڑے اور متقدمین میں سے وہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، اس اصول اور ضابطے کے خلاف شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاداً ایک خطا کی، ہم اس خطا کو چھوڑیں گے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں تو آپ انہیں ضعیف کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے، حالانکہ اس کو علماء صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ضعیف روایت جو آپ پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں محدثین کا اصول پیش کرتے ہیں، تو آپ یہ راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ بھائی کہا ہے لیکن یہ ان کی خطا ہے، ہم نے اصول محدثین کے مطابق اس کو ضعیف ثابت کیا ہے، ہمارا پورا کلپ بھی اس پر ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی سنت نہیں بدلی ہے،